كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور ڈھیروں سلام ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ کے سامنے سکرین ہے جس پہ لکھا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 233۔ اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اس کا ترجمہ کریں گے اور ترجمہ کرنا سیکھیں گے، اور پھر اس کا ہم مفہوم بیان کریں گے۔ تو اس میں دیکھیں ابتدا جو ہے وہ یہ واو کے ساتھ یہ حرف استئناف ہے، پڑھیں گے والوالدات، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ والدتن کی جمع مؤنث سالم ہے، اور یہ جو آپ کو پیش اوپر نظر آ رہا ہے جس کو ضمہ بولتے ہیں، اس سے یہ مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ چونکہ الوالدات یہاں پہ مبتدا ہے۔ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے یرضعن، تو اس کے بارے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں عربی زبان کے ابتدائی کورس میں، جب ہم فعل مضارع پہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو صیغہ ہے فعل مضارع کا جمع مؤنث غائب کا، یہ مبنی کہلاتا ہے۔ یرضعن باب کون سا ہے؟ افعل یفعل، ارضع یرضع، مرضع اور ارضاع اس کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا۔ تو والدات ہے نا، مائیں، مائیں دودھ پلائیں گی۔ یرضعن فعل مضارع مبنی ہے، اور کس کے اوپر ہے؟ سکون کے اوپر ہے، اور یہ جو نون ہے یہ نون نسواں ہے فاعل کے لیے۔ اولادہن، اس میں اولادہن میں آپ دیکھیں دال کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے کیونکہ مفعول بہ بن رہا ہے، اور مضاف بھی ہے، اور ہن ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے نا کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ مائیں دودھ پلائیں گی اپنے بچوں کو۔ حولین، حول کا تثنیہ ہے اور وہ ہوگا حولان، حولین۔ حولان مرفوع ہے الف کے ساتھ، اور حولین یا تو منصوب ہوتا ہے یا کے ساتھ یا مجرور ہوتا ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں یہ منصوب ہے اس کے ساتھ، یہ جو یاد آپ کو نظر آ رہی اس یا کے ساتھ، کیونکہ یہ مفعول بھی ثانی دوسرا مفعول بھی ہے۔ اور آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ منعوت بھی ہے، یعنی موصوف بھی ہے، اور کاملین اس کی صفت ہے، تو صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، تو یہ بھی منصوب ہے یا کے ساتھ۔ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال، حول کا مطلب سال، تو حولین 2 سال، پورے 2 سال دودھ پلائیں گی۔ لمن، یہ لام حرف جر ہے اور من اس میں موصول ہے، محلن مجرور ہوگا چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ لیکن یہ جو لمن ہے
یعنی جار اور مجرور، تو یہ دونوں مل کر خبر بن رہے ہیں ایک مبتدا کی جو محذوف ہے یہاں پہ، اور وہ کیا ہے؟ ذالک، ذالک یہاں پہ محذوف ہے اور وہ مبتدا تھا، یعنی معلن مرفوع مبتدا تھا چونکہ اس میں اشارہ ہے، تو لمن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ خبر مقدم ہے۔ ذالک اشارہ تھا اس پورے جملے کی طرف، یعنی یہ جو بات کہی گئی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، تو یہ بات لمن ان کے لیے ہے جو ارادہ یرید ارادتن، مرید اسم فاعل ہے اور مراد اسم مفعول ہے۔ ہم کہیں گے کہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، کس پہ؟ فتحہ پہ، دال کے اوپر زبر ہے، اور یہ باب کون سا ہے؟ افعل یفعل۔ تو یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو ارادہ، جنہوں نے ارادہ کر لیا، نیت باندھ لی، ان، یہ حرف مصدری بھی ہے اور حرف نصب، یتم، اتم یتم، اتمام اس کا مصدر ہے، متم اس کا اسم فاعل ہے، اتم یتم مکمل کرنا، اور میم کے اوپر آپ کو یہ جو زبر نظر آ رہی ہے فتحہ، یہ کس وجہ سے ہے؟ چونکہ ان لگا ہوا ہے اور یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یتم فعل مضارع منصوب بالفتحہ الظاہرہ لأنہ مسبوق بأن، کیونکہ اس کے پیچھے ان آیا ہے۔ الرضاعہ یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ، تا کے اوپر زبر ہے۔ یہ بات ان کے لیے ہے جو ارادہ کر لیتے ہیں دودھ پلانے کے عمل کو مکمل کرنے کا، رضاعت، یعنی جو دودھ پلائی ہے بچے کی اس کو وہ مکمل کریں گے، یہ ان کا ارادہ ہو تو ان کے لیے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، تو یہاں پہ یہ جو واو ہے یہ عطف کا ہے، اور علی حرف جر ہے، یہ المولود اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، دال کے نیچے زیر ہے۔ اصل میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا استعارہ ہے جو استعمال کیا گیا باپ کے لیے، اگر یعنی جو والد ہے اس کے لیے، ویسے تو لفظی ترجمہ ہوگا وہ شخص کہ جس کو بچہ دیا گیا، یعنی جس کے گھر بچہ پیدا ہوا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی نعمت سے نوازا، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو وہ باپ ہے۔ تو یہ نہیں کہا گیا وعلی الاب یا وعلی الوالد، المولود لہ۔ تو اس میں قرآن مجید کی بلاغت بھی ہے، یہ بتانا مقصود بھی ہے کہ دراصل جو بچہ ہے وہ باپ کا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ نعمت عطا کرتا ہے تو اس کو اس کا مالک بناتا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، تو ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ باپ کا فرض یہ ہے، باپ پر یہ ہے، کیا ہے باپ پر؟ رزقہن، رزق، اور اچھا اس میں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ جو جار مجرور سے یہ ایک شبہ جملہ بنا ہے، یہ دراصل خبر مقدم ہے، محلن مرفوع ہے، خبر مقدم۔ رزقہن میں رزق جو ہے مضاف ہے، اور یہ یہاں پہ مبتدا مؤخر ہے، ہن مضاف الیہ، یعنی
ضمیر ہے متصل ہے مبنی اور محلن مجرور مضاف الیہ، ہنہ اشارہ ہے ماؤں کی طرف، یعنی باپ پر ماؤں کا کھانا پینا یعنی رزق، وہ عطف کی ہے، کسوت و ہنہ اور کپڑے، یعنی کھانا پینا اور ان کے جو کپڑے ہیں وہ کس پہ ہیں؟ باپ پہ ہیں، بالمعروفی دستور کے مطابق، بھلائی کے ساتھ۔ تو کسوت و ہنہ کے بھی اعراب ہوئی ہیں چونکہ یہ معطوف ہے رزق پہ، بحرف جر ہے اور معروف اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ماؤں کا کھانا کے کھانے پینے اور کپڑوں کی ذمہ داری دستور کے مطابق باپ پر ہے۔ لا تکلف، یہ دیکھیں لا یہ حرف نفی ہے، تکلف کلف یکلف تکلیف باب تفعیل میں سے ہے نا، لیکن یہاں پہ یہ مبنی للمجہول ہے، پیسو وائس ہے، تکلف، اور ایکٹیو اس کا کیا ہوگا؟ تکلف، تو لام کے اوپر زبر بتا رہی ہے کہ یہ باب تفعیل میں مبنی للمجہول ہے، پیسو وائس ہے۔ نفسن یہ نائب الفاعل ہے، یہ کیا ہوگا؟ فعل مضارع مبنی للمجہول مرفوع علی الضمہ الظاہرہ، اور نفس نائب الفاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، یہ نفس نائب الفاعل ہے۔ آپ کو ہوتا ہے جب پیسو وائس ہوتا ہے تو نائب الفاعل ہوتا ہے۔ الا یہ حرف استثناء ہے اور حرف اس کو حصر بھی کہتے ہیں۔ وسعہ، یہ وسعہ یہاں پہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی اور مضاف بھی ہے، اور ہا ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مجرور مضاف الیہ۔ مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی شخص مکلف نہیں ہوتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی، اس کو کوئی اسائنمنٹ نہیں دی جاتی سوائے اس کی وسعت کے۔ مطلب کیا کہ جتنا وہ تکلیف اٹھا سکتا ہے، جتنی ذمہ داری کو وہ نبھا سکتا ہے، اتنی ہی ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے۔ آگے دیں گے لا تضار، یہ جو لا ہے اس طرح کا اسلوب قرآن مجید کے اندر بہت کم جگہوں پر ہے لیکن پایا جاتا ہے۔ یہ لا نہیں کا ہے، یہ نفی کا نہیں ہے، یہ لا ناہیہ ہے۔ اب اس میں دو قول ہیں، میں اس کا فرق بتاؤں گا۔ جیسے یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے یہ فعل ہے تضار، یہ باب مفاعلہ میں سے ہے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ضاد را را یعنی دو را ہے، مضر یا ضر، یہ اس کا ثلاثی مجرد ہے۔ جب یہ باب مفاعلہ میں جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ دارر یضارر، یہ باب مفاعلہ میں گیا ہے۔ اب واحد مؤنث غائب میں اس کو لے کے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ تضارر، تضارر۔ اب اگر آپ نے کہا کہ لام جو ہے یہ ناہیہ ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہاں پہ یہ تضار اصل میں مبنی للمجہول ہے، فعل مضارع تو ہے لیکن یہ مبنی للمجہول ہے۔ مبنی للمجہول میں اس کی شکل کیا ہوگی؟ ہوگی تضارر، تضارر، یہ مبنی للمجہول ہے۔ اب لا ناہیہ اس کے پیچھے جب آپ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا لا تضارر، را کے اوپر زبر،
اور دوسری را ساکن، لا تضارر، یہ اس وقت ہے کہ جب آپ نے فعل مضارع کو مبنی للمجہول کیا۔ ابھی یہ جو آخر میں دو رائیں ہیں، رر لکھا ہوا ہے نا، تو یہ آپس میں مدغم ہو جائیں گی۔ جب یہ دونوں مدغم ہوں گی تو شد آئے گی، اور جب شد آئے گی تو را کے اوپر زبر ہوگی، تو یہ بن جائے گا لا تضار۔ مطلب کیا ہوا؟ ضرر نہ پہنچایا جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ یہ ترجمہ آپ نے کب کیا؟ جب آپ نے لا کو لا ناہیہ پڑھا۔ والدتن، والدہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یہ میں نے ترجمہ کیا ہے لا ناہیہ اور فعل مضارع پیسو وائس۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ بے ولدہا، با سببی ہے، ولد یہاں پہ اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے چونکہ پیچھے با ہے، مضاف بھی ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے، مضاف الیہ۔ تو میں نے کہا با سببی ہے، اپنے بچے کی وجہ سے کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اب سمجھ آ گئی؟ دوسرے جو قرأت ہے لکھا تو اسی طرح جاتا تدار، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ اصل میں یہ مبنی للمجہول نہیں ہے بلکہ یہ ایکٹیو وائس ہے۔ ایکٹیو وائس کیسے ہوگا؟ تضاررو، ایسے ہی ہوگا نا، لا تضاررو۔ دوسری جو قرأت ہے وہ تو پڑھا تو اسی طرح جاتا ہے، لیکن تحلیل کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ پیسو وائس نہیں ہے، ایکٹیو وائس ہے۔ ایکٹیو وائس کیا ہوگا؟ تضاررو، ایسے ہی ہوگا نا، تفاعلو کی وزن، تضاررو۔ اب لا آپ نے کون سا لگایا یہاں پہ؟ ناہیہ ہی لگایا، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ لا تضارر۔ پہلے کیا پڑھا تھا؟ لا تضارر، کیونکہ صرف تھا، ابھی ایکٹیو آپ نے پڑھا لا تضارر، کہ ماں نقصان نہ پہنچائے۔ پہلے تھا کہ ماں کو تکلیف نہ دی جائے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ابھی ایکٹیو میں آپ کیا ترجمہ کریں گے کہ کوئی بھی ماں تکلیف نہ دے، نقصان نہ پہنچائے۔ یہ اس صورت میں جب آپ نے را کے نیچے زیر پڑی، لیکن جب وہ مدغم ہوں گے تو شکل یہی بنے گی، تضار۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ یہاں پہ معذوف ہے والد، یہاں پہ والدہ کے بعد جو مفعول بہ ہے وہ معذوف ہے، یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ماں والد کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے بچے کی وجہ سے، مطلب کہ ڈیمانڈ زیادہ کرے یا بچے کو دودھ صحیح طور پہ نہ پلائے تو اس سے باپ کو تکلیف ہو، تو ماں جو ہے وہ بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف نہ دے۔ تو یہ دونوں احتمال اس کے اندر موجود ہیں، لیکن جو زیادہ قرینے قیاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسو وائس، کہ والدہ کو اس کے ماں کو اس کے بچے کی سبب سے تکلیف نہ دی جائے۔ ولا مولود لہو، یہاں پہ واو عطف ہے، لا پھر وہی والا لا ہے جو یہ والا اس کے اوپر وہ ہے، لیکن یہاں پہ جو فعل ہے وہ معذوف ہے، وہ ہے یضارو، یعنی اب چونکہ باپ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس لیے جو فعل ہے وہ مذکر کا آئے گا نا،
تو ولا یضار، اور نقصان نہ پہنچایا جائے، تکلیف نہ دی جائے، مولود لہو، تو مولود لہو کا مطلب ہے باپ، یعنی جس کے ہاں بچہ ہوا، جس کے نطفے سے بچہ ہوا، مولود لہو، جس کو اللہ نے بچے کی نعمت عطا کی تو اس کو کہا گیا مولود لہو۔ تو مولود مفعول کے وزن پہ، تو اس لیے کہتے ہیں کہ لہو جو ہے یہ شبہ جملہ ہے، یہ نائب الفاعل ہے، کس کی وجہ سے؟ اس اسم مفعول کی وجہ سے۔ تو اب مزید ہم گہرائی میں نہیں جاتے، مطلب کیا ہوگا کہ کسی بھی ماں کو اس کے بچے کے سبب تکلیف نہ دی جائے اور نہ ہی باپ کو کوئی تکلیف دی جائے، بے ولد ہی، اس کے بچے کے سبب۔ تو اس کے اعراب بھی وہی ہیں جو یہاں پہ بے ولد ہا کے۔ وعلی الوارث، واو عطف کی ہے علی، حرف جر ہے، الوارث اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، تو یہ شبہ جملہ ہے، خبر مقدم۔ مثلو لام کے اوپر پیش کیوں ہے؟ چونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر کہیں گے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور ذالک کا اس میں اشارہ ہے، محلاً مجرور ہے چونکہ یہاں پہ یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر مبتدا بن رہے ہیں، مبتدا مؤخر۔ اور وارث پہ بھی یہی قانون ہے، مثل ذالک، یہی بات لاگو ہوتی ہے جو وارث ہے اس پہ، یعنی ماں نہیں ہے تو بچے کو پالنے والی کوئی دوسری عورت ہے، یا باپ نہیں ہے تو جو ورثاء ہیں ان کے اوپر بھی یہی اصول ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ، تو یہاں پہ جو فا ہے وہ استئناف کی ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ان آپ کو پتا ہے کہ یہ حرف شرط، یہ جازم ہے، پھر مضارع کو جزم دیتا ہے۔ ارادہ، ارادہ، دال کے آگے آپ کو الف تثنیہ کا نظر آ رہا ہے، تو یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، مذکر غائب ہے اور تثنیہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، کس پہ؟ فتح پہ، دال پہ زبر ہے، اور الف جو ہے یہ الف الاثنین ہے، فاعل کا۔ اور ارادہ جو ہے یہ فعل الشرط محلاً فی محل جزم ہے، کیونکہ جگہ جزم کی ہے۔ بس اگر دونوں کا ارادہ ہو، دونوں نیت کر لیں، فصالاً، مفعول بھی منصوب الفتح ظاہر تنوین ہے چونکہ نکرہ ہے، دودھ چھڑانے کا، کہ بچے کو دودھ چھڑانا ہے تو اس کو کہتے ہیں فصال۔ عن حرف جر ہے، تراضن یہ مجرور ہے، مجرور بالکسرہ المقدرہ علی الجاء المحذوفہ ہے، اس کی آخر میں ایک یا ہے جو حذف ہے، آپ کو میں نے بتایا نا، مثلا اگر ال لگائیں گے تو واپس آ جائے گی التراضی، تو وہ یا حذف کر دی گئی ہے۔ اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس کو اس صورت میں حذف کر دیا جاتا ہے۔ منہما، من حرف جر ہے، اور ہما ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے، ان دونوں کی باہم رضامندی، و تشاور، واوطف کی تشاور باب تفاعل سے، تشاور اس کا مصدر ہے، اور مجرور کیوں ہے؟ چونکہ معطوف ہے ترادن پہ، ان کا اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے۔ باہم مشورے اور باہم رضامندی، دونوں کی باہم مشورے اور باہم رضامندی کے نتیجے کے طور پر اگر وہ دونوں
دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں. فلا، یہ جو فا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فا الواقعہ فی جواب شرط، یعنی فا الرابط اس کو کہتے ہیں، فعل شرط کو جواب شرط سے ملاتا ہے. لا جناح، لا حرف نفی للجنس ہے، جناح اس کا اسم ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے فتح پہ، مبنی ہے فتح کے اوپر ہوتا ہے منصوب، یہ اس کا اسم ہے. علیہما جار اور مجرور ہے تو محلن یہ مرفوع ہوں گے کیونکہ یہ لا کی خبر ہے، تو یہ لا اپنی اسم اور اپنی خبر سے پورا ایک جملہ بنا، تو یہ پورے کا پورا جملہ محلن مجزوم ہے، یعنی فی محل جزم ہے چونکہ یہ جواب الشرط ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، واو استئناف کی ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ان وہی حرف جازم ہے، حرف شرط جازم ہے. اردتم یہ جمع حاضر کا صیغہ، مذکر حاضر یعنی مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس میں جو تم ہے یہ فاعل ہے، فاعل کے لیے محلن مرفوع ہے، اور یہ اپنے فعل اور فاعل کے ساتھ یہ پورا جملہ یہ محلن مجزوم ہے، فی محل جزم ہے، یہ فعل الشرط. ان حرف نصب اور مصدری اس کو کہتے ہیں. تسترضعو یہ باب استفعال میں سے، استرضع یسترضع، استرضاع اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسری عورت کو رضاعت کے لیے اجرت پہ لینا، یعنی رضاعت طلب کرنا. تو تسترضعو اصل میں تھا تسترضعون، نون گر گیا چونکہ یہاں پہ یہ گرنا ہی تھا اس نے کہ پیچھے ان لگا ہوا ہے، اور ان جو ہے حرف ناصب ہے، یعنی فعل مضارع جو اس کے بعد آتا ہے اس کو نصب دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے منصوب ہے بحذف النون. اور واو کیا ہے؟ واو فاعل کے لیے، یعنی کہ ضمیر ہے متصل ہے مبنی ہے محلن مرفوع ہے فاعل. اور یہ الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا الف اس کو کہتے ہیں الف الفارق. اور اگر تم ارادہ کر لو کہ تم رضاعت طلب کرو گے، یعنی کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر لو گے. اولادکم، اولاد یہ جمع مکسر ہے ولد کی، یہاں پہ مفعول بہ ہے اور دال کے اوپر زبر ہے، منصوب کس لیے کہ مفعول بہ ہے، مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن مجرور ہے مضاف الیہ. تو اگر تم اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا ارادہ کر لو، فا پھر وہی حرف رابط ہے، اور لا جناح علیکم کی وہی اعراب ہے جو یہاں پہ تھے فلا جناح علیہما. فرق یہ ہے کہ وہاں علیہما تھا، یہاں پہ علیکم. اذا یہ ظرف بھی ہے اور شرط بھی ہے. ظرف زمان ہے اور سلمتم یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر ہے مخاطب. سلم یسلم تسلیم باب تفعیل میں سے، تم جو ہے یہ ضمیر ہے فاعل کی، سلم تم اپنے فعل اور فاعل کے ساتھ پورا ایک جملہ ہے، جملہ محلن مجرور ہے چونکہ ظرف کے بعد ہے. اذا کے بعد جو جملہ آتا ہے مجرور ہوتا ہے چونکہ مضاف الیہ ہوتا ہے، ظرف مضاف ہو کے آتا ہے. ما آتیتم، ما مصدری بھی ہو سکتا ہے اور ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے. آتیتم، آتا یؤتی، اتیان اس کا مطلب دینا،
آتے تم یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جو تم نے دیا، اور یہ آتے تم میں فعل ہے، فاعل ہے، اور یہ پورا جملہ صلۃ الموصول ہے ماں کا۔ بالمعروفی بحرف جر اور المعروف اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اور اس کا جو جواب الشرط ہے وہ معذوف ہے، دل علیہ ما قبلہ، یعنی جو پیچھے سیاق سے بات چلی آ رہی ہے وہ اس پہ دلالت کرتی ہے، یعنی اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف فلا جناح علیکم، پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں سے دیکھیں، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ گے تو تم پر کوئی حرج نہیں، تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ اذا اگر سلم تم دے دو، ہینڈ اوور کر دو، ڈیلیور کر دو، ما آتی تم جو تم نے دیا، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جن عورتوں کو تم نے ہائر کیا کہ وہ آپ کے بچوں کو دودھ پلائیں، جیسے دائیاں ہیں، تو ان کے ساتھ ظاہر کوئی ڈیل تو ہی ہوگی کہ اس کے مقابلے میں آپ ان کو کیا دو گے۔ اگر وہ چیزیں ان کو دے دو دستور کے مطابق تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ واتقوا اللہ، یہ واو استناف کی ہے، اتقوا فعل امر مبنی علی حذف النون، چونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور اس میں واو جو ہے یہ والی واو یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلا مرفوع ہے، فاعل، اور اس کے ساتھ ہے الف الفارقہ۔ اللہ کے آگ کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے چونکہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ دائرہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا واو عطف کی ہے، اعلموا یہ فعل امر ہے مبنی علی حذف النون ہے، چونکہ اس کا بھی مضارع افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو فاعل کی ہے، اور الف ہے الف الفارقہ۔ اور جان لو، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کا مطلب کہ اللہ اس کا اسم ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے آ کے اوپر زبر ہے۔ بیما با حرف جر ما اس میں موصول ہے، بے شک اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، تعملون فعل مضارع مرفوع بے ثبوت النون ہے، یہ نون ہے اس کی رفع کی نشانی ہے، اور یہ جو واو ہے یہ فاعل کی ہے۔ بصیر فاعل کے وزن پہ، تو یہ خبر ہے، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے بالضمہ ظاہرہ، تو یہ بما تعملون، یہ تعملون یہ پورا جو جملہ ہے یہ صلۃ الموصول ہے ماں کا، تو یہ متعلق ہیں اس خبر کے ساتھ۔ اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا، اور اب جو ہے اس کا ہم کرتے ہیں با محاورہ ترجمہ۔ یہاں سے دیکھیں، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنا چاہے، اور باپ پر دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق ہے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے مگر اسی قدر کہ اس کی طاقت ہو، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ ہی کو اس کی اولاد کی وجہ سے، اور وارث پر بھی ویسا ہی نان نفقہ ہے۔ پھر اگر دونوں اپنی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
اور اگر کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دے دو جو دستور کے مطابق تم نے دینا ٹھہرایا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا، اور میرے خیال میں اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چونکہ وقت کم ہے تو اس لیے سیاق و سباق سے اور آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو اب تلاش کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔